السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نیکیوں کے پہاڑ میں ہم نے کولی عبادت جس کے بہت زیادہ اجر و ثواب اور بینیفٹ ہم نے پڑھے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا کہ یہ تو ان لمیٹیڈ ہے اور ہر مواقع کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے خوبصورت اور مبارک الفاظ جو اللہ تعالیٰ ہی القاء کرتے ہیں، اور وہ بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے مصروفیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان میں سے وہ آسان والے سلیکٹ کریں جس کے لیے ہمیں نہ وقت کی قید ہو، نہ وضو کی قید ہو، نہ قبلہ رخ کی کوئی مجبوری ہو، تو ہم چلتے پھرتے سفر میں حضر میں کام کرتے ان کو ادا کر کے اپنی نیکیوں کا اضافہ کر سکیں، اور اس دن جس دن پلڑے ان میں اعمال تولے جائیں تو ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں ان طریقے کا یا ان اعمال کا جس کا تعلق ہمارے بدنی کہہ لیں آپ یا عملی بھی ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں شکر۔ شکر بحیثیت کفارہ گناہ بھی بنتا ہے، ہر انسان شکر کرتا ہے، لیکن جب ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم جس طرح دل سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہوتی۔ تو شکر یوں تو امت مسلمہ کے ہر فرد میں اس صفت کا ہونا ضروری ہے، لیکن جو لوگ اس بگڑے ہوئے ماحول میں دین کو زندہ کرنے کو اٹھے ان کے لیے تو یہ توشہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے پیٹ کے اندھیروں میں ہوا خوراک پہنچائی، پھر جب میں دنیا میں آیا تو اس نے میری پرورش کر کے کیا کیا انتظامات کیے، میں بالکل لاچار اور بے بس تھا اور زبان ہاتھ پیر نہیں میں چلا سکتا تھا، پھر میرے رب نے مجھے پالا پوسا، میرے جسم کو طاقت دی، سوچے سمجھنے اور بولنے کی قوت دی، پھر آسمان اور زمین کی پوری مشین میرے لیے ہر وقت چلا رہا ہے تاکہ مجھے خوراک اور ہوا ملے۔ ایک طرف اپنی لاچاریوں اور کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی یہ بارش دیکھتا ہے، تو اس سے اس کے دل میں اپنے اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، تب اس کی زبان پر اس کی تعریف کا کلمہ جاری ہوتا ہے، اور جسم کی ساری قوتیں مالک کو خوش کرنے اور اس کی خوشی کی راہ میں دوڑانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت اور جذبے کا نام شکر اور حمد ہے، اور یہ تمام بھلائیوں کی جان ہے۔ اس جذبے کو زندہ رکھنے اور ابھارنے کے لیے کتابیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی جذبے کو ختم کرنا ابلیس کی اصل مہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدم جانتے تھے کہ ان کے رب نے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع کیا، تو کیوں اس ممانعت کے حکم کو توڑ بیٹھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس نے انہیں ایک لمبی مدت تک زندہ رہنے کی خواہش بتائی، پوری کوشش کی کہ رب کی ربوبیت، پروردگاری اور اس کی انعام کا احساس ہو جو ان کے اندر زندہ ہے، کمزور ہو کر دب جائے۔ چنانچہ جب یہ شعور دب گیا تبھی درخت کی طرف لپکے۔ غرض یہ شعور جتنا زندہ ہوگا اتنا ہی آدمی اللہ کی فرما برداری میں آگے ہوگا، جب یہ شعور دب جائے گا تبھی آدمی کے لیے گناہ کی طرف جانا ممکن ہوگا۔ مثلا اگر لگے کہ میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں اور میں بیچارہ مظلوم، میرے پاس تو وہ سب نعمتیں ہے ہی نہیں، تو انسان پہ رشوت اور سود کی طرف اور غلط طریقوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح میں پرومننٹ نہیں، میں دوسروں میں دکھاوے کے لیے پھر لوگ برہنگی کی طرف جاتے ہیں اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں۔ ان ہونے کے لیے صرف آج کل کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہٹ ہو جاؤ، اور آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ اور کیسے کیسے کام کر کے کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، صرف اس لیے کہ ہم اس طرح کا کچھ بنائیں کہ لوگ دیکھ کے شش کر دیں اور 2 لاکھ اور 3 لاکھ میرے ویورز ہوں اور اس طرح کے مجھے کمنٹس ملیں، اس چکر میں وہ جان کی بازی کھو بیٹھے۔ حالانکہ شکر یہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عورت کے بہائے ہوئے طوفان سے بخیریت بچ نکلے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کی ربوبیت یاد کی۔ انہیں یاد آیا کہ میرے رب کا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور میں اس کی نافرمانی کروں۔ شکر کا جذبہ جب آدمی کے دل میں جاگ اٹھتا ہے تو اس کی زندگی بندگی کی راہ پہ لگ جاتی ہے۔ تو شکر جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا بحیثیت کفارہ گناہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہ اللہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک شخص کھانا کھا کر یہ کہتے کہ اللہ میرے
رب نے مجھے کھانا بخشا، اس میں میری اپنی تدبیر اور جسمانی اور ذہنی قوت کا کیا دخل؟ اپنی تدبیر کیسی، اپنی قوت کیسی؟ میں نہایت درجے لاچار مخلوق، اور مجھے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب پروردگار کی بخشش ہے، اور یہ کھانا بھی اس کی بخشش ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو مجھے کہاں سے ملتا؟ جس آدمی کا یہ حال ہوگا کہ محنت کر کے کماتا اور کمائی سامنے آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی بخشش ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً معافی کے لیے اپنے رب سے درخواست ضرور کرے گا، اس کے گناہ معاف ضرور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو ضرور معاف کرتا ہے۔ تو نیکیوں کی بقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکیوں کی بقا اس کے شکر میں ہے۔ آپ شکر کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر بڑھوتی ہوتی ہے آپ کے مال میں، آپ کے عیال میں، ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا شکر ادا کریں، لیکن دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں بول بھی رہا ہوں، یہ جو میں سانس بھی لے رہا ہوں، میں آپ ہی کا محتاج ہوں، ورنہ کیا میرا بولنا، کیا میرا سانس لینا۔ تو یہ آپ کے اوپر کیفیت طاری رہنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں، اور شاکروں میں اللہ بندے کو لکھ لیتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ بھی یہ بنتا ہے۔ نیا لباس پہنے تو شکر ادا کریں۔ لوگ محتاج ہیں کپڑوں کے، پرانے اترن پہنتے ہیں اور سردی میں ٹھٹرتے ہیں۔ آپ نیا بستر دیکھیں، پرانے بستر میں بھی جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو شکر ادا کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو، شوہر کو دیکھیں، شوہر بیوی کو دیکھیں، تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے اتنی پرسکون لائف دی ہے۔ سواری پہ سوار ہو، چاہے آپ کی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، رکشا ہے، ٹیکسی ہے، کار ہے، پراڈو ہے، یا آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ وہ لوگ بھی ہیں جو ویگنوں کے کرائے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ پیدل اپنے کاروبار تک جاتے ہیں، جہاں بھی ان بیچاروں کی چھوٹی موٹی نوکری ہوتی ہے، اور پوچھنے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے 20-25 روپے بچ جائیں گے، اور ہمارے دن کے روز کے 25 روپے بچیں تو ہمیں بچت ہو جائے گی۔ تو جب ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سواری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اسلام پہ جو نعمت اسلام ہے، اس پہ بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیدا کیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر، ورنہ اس میں ہمارا کیا عمل داخل تھا۔ تو ہمیشہ شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس سے خیر اور بھلائی سمیٹتا ہے، یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ اگر وہ تندرستی، بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ جذبہ شکر پیدا کرنے کے لیے ضرور تدبیر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو تم سے مال و دولت و دنیاوی جاہ اور مرتبے کم میں ان کی طرف دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے مال اور دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑے ہوئے ہیں، تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو، ورنہ خدا کی ناشکری کا جذبہ ابھر آئے گا۔ تو اپنے سے کم تر میں دیکھا کریں، مال میں اور ایمان میں اپنے سے برتر کو دیکھا کریں، کیونکہ اگر آپ مال اور دولت میں بڑوں کو دیکھیں گے تو پھر اپنی چیزیں آپ کو کم لگیں گی۔ آپ ان لوگوں میں بیٹھیں جن کے پاس یہ چیزیں بہت کم ہیں، تو پھر آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ تو آج کے بعد جو ناشکرا پن تھا وہ بالکل نہیں کرنا، اور آج کے بعد بالکل اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کرنی۔ آپ اپنے ہاتھوں کا، انگلیوں کے پور کر اپنے ناخن کا بھی شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آپ کی بینائی ہے، آپ کی سنوائی ہے، آپ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، آپ کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں۔ تو ناشکرے پن سے جب آپ باہر نکل آئیں گے تو خود بخود آپ کے گھر میں ساری برکات کا نزول ہوگا، اور نیکیوں کی بقا اس کے شکر میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔